اللہ علیہ وسلم کو عن رعیتی اور اچھا میسیج، اچھا سندیش پورے مہاراشٹر بھر میں گیا۔ ایسے تمام ذمہ کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ جہاں تک قانونی مسئلہ ہے اور جو باریکیاں ہیں، جو نزاکتیں ہیں، ہمارے شہر کی بلکہ ہمارے پورے علاقے کے پورے ضلع کی مشہور معروف وکیل، اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے قانون کی لائن سے، ایسے ہمارے بڑے بھائی نے قانونی نزاکتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ فلاحی صاحب جو آپ کے کامسال والے نا گسال والے جو فلاحی صاحب آئے، انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں رکھی اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یقیناً حالات بہت برے ہیں، بس سے بدتر ہے۔ انہوں نے بھساول کی، فاروق بھائی آپ کے آنے کے پہلے انہوں نے بھساول کی مثال دی کہ بھساول میں ابھی 10 دن سے بند ہے گوشت، اور جو بڑی بیماری ہے ان کو قید کر لیا گیا۔ فلاحی صاحب نے کہا، تو میں نے کہا شاید ان کو جلگاؤں کے حالات کی معلوم ہے کہ 15-20 سال میں کبھی ہمارے یہاں اندر گاڑیاں آئی نہیں تھی اور کبھی گاڑیاں اٹھی نہیں تھی۔ الحمدللہ ہمارے بھی اچھے دن آ گئے ہیں، گاڑیاں آئی، باقاعدہ ہماری بھی دکانیں اٹھانے کی کوشش کی گئی، اچھے دن اس علاقے کے بھی آئے ہیں۔ یہ ہلکے سے آپ نے اشارہ کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں صاف طور سے اخیر بھائی کہ ملک میں یقیناً اتنے برے حالات ہیں کہ 8 سال کی پہلے ایک آصفہ کا معاملہ سامنے آیا۔ وہ 8 سال کی بچی تھی، اس کے دردناک واقعے نے، اس کے قتل نے، اس کے مرڈر نے پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو جگایا۔ ملک روڈ پر آیا، ہم نے دیکھا کہ دلت، کرسچن، جین، بودھ، برہمن، ساری برادریاں، ملک کے سارے لوگ، پوری انسانیت، پوری مانوتا چلائی، اور ہم نے جلگاؤں میں بھی دیکھا کہ باقاعدہ کینڈل مارچ کیا گیا۔ لیکن معاملہ اور آگے بڑھا، آصفہ سے معاملہ اور آگے بڑھا، اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ 4 مہینے اور 14 مہینے اور 2 اور 2.5 سال کی بچیاں بھی آج ملک میں محفوظ نہیں ہیں، اور 80 سال کی بوڑھیاں بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ریپ، زنا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قانون جو بھی ہو، قانون بنائے جاتے ہیں، اور اسماعیل عقیل صاحب نے ہمیں اشارہ کر دیا کہ یقیناً ملک کی جنتا، ملک کی عوام بغیر کسی دھرم اور بھید بھاؤ کے اگر کسی چیز کو لے کر روڈ پر آتی ہے اور آواز اٹھاتی ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں، جیسے شابانوں کی اس کی مثال دی گئی۔ مسلم مسئلہ بورڈ نے جب آواز لگائی، مہیلائیں، عورتیں، خواتین کروڑوں کی تعداد میں جب روڈ پر آئی، کروڑوں کا بلا مبالغہ کہ جب روڈ پر آئی، الحمدللہ اس کے بھی اثرات کچھ نہ کچھ سامنے آئے، اور وہ جو بغیر عورت کے پورے ملک میں گھوم رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا مانگار لینا پڑا، پیچھے آیا ہو۔ میں یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ حالات اگر اتحاد کے ساتھ میں اگر مقابلہ کیا جائے تو بالکل اس کے اثرات آتے ہیں، اور آپ کی مشن، آپ کی تنظیم میں یہ چلایا تھا ایمان، استقامت، اتحاد، یہ مسئلہ جیسے عقیل بھائی نے اشارہ کیا، صلاح صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ الحمدللہ میں یہ کھل کر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون سپریم کورٹ سے آئے ہیں، ہم جنس پرستی کے جو قانون آئے ہیں، مرد کو مرد سے اجازت مل جا رہی ہے، کوئی عورت، کوئی مرد بالکل بلا تکلف، بلا جھجک مرضی کے ساتھ میں وہ زنا کر سکتا ہے، زنا کو عام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ قرآن پاک نے صاف طور سے، آپ پورے قرآن پاک کو آپ جب کھنا لیں گے تو قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک قوم ہے کہ ان کے بارے میں پورا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے اس گھناؤنی حرکت کو کیا جس کو آج ہماری سپریم کورٹ اجازت دے رہی ہے کہ مرد مرد سے تعلقات قائم کر سکتا ہے، قوم لوط نے جب اس گھناؤنی حرکت کو کیا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ قوم لوط کا جہاں قرآن پاک میں تذکرہ ہے تو ان کے کفر اور شرک کا زیادہ تذکرہ نہیں ہے، ان کی اس گھناؤنی حرکت کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ نے کہا بلکہ ہم کو اس مشن کے ذریعے سے پورے ملک کے تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ کا قانون اور اللہ کی کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کو یہ بتائیں کہ اگر ملک کی کوئی عدالت یا ملک کی حکومتیں یا پارلیمنٹ یا ویدھان سبھا میں کوئی ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں جو انسانیت کے، دھرم کے اور قانون اور
قانون کے خلاف ہے تو ان کو یہ بتایا جائے کہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں بچے گا، صرف اور صرف تباہی آئے گی۔ قوم لوط کے بارے میں قرآن پاک نے جو اشارہ کیا ہے اور احادیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ دوسری قوموں پر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، شرک کیا، ایک دو ٹائپ کے ان پر عذاب آئے، لیکن قوم لوط جس کو آج سپریم کورٹ اس عمل کی اجازت دے رہی ہے، ہم کو اس مطلب بتانا ہوگا کہ قوم لوط پر اس گھناؤنی حرکت کے وجہ سے ایک ٹائپ کا، دو ٹائپ کا عذاب نہیں آیا، 5 ٹائپ کا عذاب آیا۔ یعنی یہ سنگینی اس کو بتانا پڑے گی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ ڈائریکٹ قانون قدرت سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ اس سے پنگا لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتانا پڑے گا، امت میں صرف مسلمان نہیں، ہندو، مسلم، دلت، کرسچن، جین، بودھ، برہمن، سب کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر اللہ کے قانون سے اگر ٹکراؤ گے تو یاد رکھو فرعون تباہ ہو گیا، شداد تباہ ہو گیا، نمرود تباہ ہو گیا، قومیں تباہ ہو گئی۔ اور خاص طور سے جن قوموں نے اس گھناؤنی حرکت کو کیا ان پر اللہ نے 5 قسم کے عذاب اتارے۔ زلزلہ آیا قوم لوط پر، فرشتے کی جانب سے ایک چیخ دہار آئی، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا، آسمان سے پتھروں کی، نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی گئی، یہاں تک کہ لکھا ہے تاریخ میں اور علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ باقاعدہ پتھروں پر جو نوکیلے پتھر اترتے تھے ان پتھروں پر ان خبیثوں کا نام بھی لکھا رہتا تھا جو اس حرکت کو کرتے تھے۔ پتھروں کی بارش آئی، اور صرف یہ نہیں بلکہ قوم لوط پر 5 عذاب یہ بھی کہ باقاعدہ پوری بستی کو، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ 300 میل کی وہ بستی تھی، پوری بستی کو زمین سے آسمان تک اٹھایا گیا اور پٹک دیا گیا۔ تو یہ جو آپ سپریم کورٹ جو اجازت دے رہی ہے، میرا خیال کہ 70 سالوں میں آخر آئے، 70 سالوں میں کبھی کسی نے یہ قانون نہیں بنایا تھا۔ تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے آخر آئی کہ کیا آج سے پہلے جنہوں نے یہ قانون کو پاس نہیں کیا اور ان دفعات کو، آرٹیکلز کو ختم نہیں کیا، تو کیا وہ بیوقوف تھے؟ سمجھے آپ؟ میں بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں، کیا وہ بیوقوف تھے؟ بیوقوف نہیں تھے، آج تک انہوں نے یہ قانون پاس نہیں کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت RSS کی کٹ پتلی سرکار بیٹھی ہے، CM رنڈوا، PM سمجھا، یہ جو RSS کی کٹ پتلی سرکار بیٹھی ہے یہ حرام خوری کرتی ہے۔ حرام، میں بالکل ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام کاموں میں ملوث ہے، اور یہ VIP کلچر، جس VIP کلچر میں یہ تمام چیزیں جائز قرار دی گئی، تو یہ کٹ پتلی سرکار VIP کلچر کے ذریعے سے زنا جیسی خواہشات اور آزادی کے ساتھ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت کو عام کرنے کا، یہ قانونی شکل دینے کا ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ قانونی شکل دینا چاہتے ہیں، یہ اسرائیل، یورپ، مغربی ملک، ویسٹرن کنٹریز کی تہذیب اور کلچر کو یہاں لانا چاہتے ہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک جہاں پر یہ کلچر عام ہے، زنا عام ہے، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت کسی سے بھی زنا کر سکتی ہے، آج جہاں جیسے قرآن کہتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس وبا کی وجہ سے سکون ختم کر دیتا ہے، آج حال یہ ہو گیا ان لوگوں کا کہ سمندروں کے کناروں پر پڑے ہیں، سکون نہیں مل رہا، 5 سٹار 10 سٹار ہوٹلوں میں پڑے ہیں، سکون نہیں مل رہا، چوپاٹیوں میں، شراب خانوں میں اور نائٹ کلب میں گئے ہیں، سکون نہیں مل رہا۔ صرف وقت کم دیا گیا، اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بڑوں نے یہ بھی کہا ہے اور باقاعدہ میڈیکل سائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو جن میں زنا عام ہو گیا، بدکاری عام ہو گئی، اور یہ جس کی اجازتیں آج دی جا رہی ہے یہ عام ہو گیا، تو ان کو خدا نے کچھ ایسی بیماری بھی دے دی کہ وہ چاہے کتنی خواہش پوری کرے مگر تسکین اور سکون ملتا ہی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے وہ جانوروں کی طرح منہ ماریں گے، جانوروں کی طرح منہ ماریں گے۔ ہم اعلیٰ عدالت سے، بھلے یہ پروگرام بہت چھوٹا ہو لیکن اعلیٰ عدالت سے، سپریم کورٹ سے اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے ملک میں بڑے 6 دھرم ہیں، ان 6 دھرموں کی بھی آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی دھرم اس گھناؤنی حرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ بتائیں، میں تو اگر سوال کرنے کا موقع ملے تو وہ مشرا صاحب سے پوچھ لیں، سمجھا، وہ مشرا صاحب سے پوچھ لیں کہ صاحب کیا آپ اجازت دیں گے؟ آگے نہیں بڑھوں گا، سمجھا۔ ارے بے وقوفی کی انتہا۔ اگر یہ چیز عام ہوگی، اگر مردوں کو
کہا ہماری ہندو بہنیں ہمارے ہندو بھائی بھی بے چین ہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی عورت یا کسی کا مرد کسی اور کے ساتھ جائے. ارے ہاں چار جائے تھے پھر بھی برداشت نہیں کرتے. بولو کتنے دو والے ہاتھ بڑھاؤ. جائز بھی برداشت کر جاتی ہے بھائی، تو ناجائز کہاں سے برداشت کریں گے؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ بے وقوفی والے قوانین کو ہم کو توڑنے کے لیے باقاعدہ آخر بات ہوگا کہ ہم کو محنتیں کرنا پڑے گی. نبی نے جب کہا کیا کہا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اے لوگو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے پروگرام کر کے چلائے. دوسرا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیں. اور یہ دونوں ہی نہیں ہیں تو کم سے کم بیڈ روم میں بیٹھ کر اچھا نہیں ہو رہا بڑا نہیں ہو رہا اتنا تو کہہ دے. یہ تین طریقے اللہ کے نبی نے برائی کی مخالفت کے کہے ہیں. لیکن میں سوال کرتا ہوں کیا ابھی اپنے یہ پہلے کے دو ختم ہو گئے کیا؟ ارے بولو نا، آپس میں استعمال تو بہت چلتی ترے پہلے دو بہت ہوتے. جب اللہ اور اللہ کے قانون میں دخل اندازی ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہم چلائیں گے، کیوں نہیں ہم بولیں گے؟ آج ہم کو بچانا ہوگا. اور آخر بات یہ کہوں گا کہ دیکھو قرآن نے کہا، جیسے اپنے بھائی آپ نے کہا کہ یقیناً ہمارا مسلمان تو ٹھیک ہے الحمدللہ اس چیز کو سمجھتا ہے، لیکن مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے نا، مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. جب وبا چلے گی، ہوائیں چلے گی، غلاظت اور گندگی کا ماحول بنے گا تو پھر ہم نے کل سوشل میڈیا واٹس ایپ پر دیکھا ہے کہ برقعے میں موجود 4-5 لڑکیاں باقاعدہ ناچ رہی ہے نوراتری کے کیمپوں میں اور منڈپ میں. کہاں دیکھیں کل سوشل میڈیا پر تصویر آئی مسلم بچیوں کی کہ کالج سے نکل رہی ہے تو کس انداز میں وہ ناچتے گاتے بوائے فرینڈ کے ساتھ میں نکل رہی ہے. یہ میں صرف اشارے کی طرح کہ یہ نہ سوچنا کہ الحمدللہ مسلمان تو ٹھیک ہے الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا جس کو جو نہیں. جب وبا آئے گی، غلاظت پھیلے گی، گندگی پھیلے گی تو اس کے اثرات آئیں گے اور پھر سب طرف آئیں گے. کل میں نے خبر ڈالا سلنڈر ایک ہی گھر میں پھوٹا تھا لیکن 4 کیوں لگے؟ اور بھائی سلنڈر پھوٹا ایک ہی گھر میں 4 کیوں چلے؟ ہے نا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی سر میں. ماحول کو روکنا پڑے گا. اس لیے قرآن نے کیا کہا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اللہ نے کہا اے میرے بندو، سب سے مخاطب ہو کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے اے میرے بندو زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بڑا برا راستہ ہے، یہ بڑا برا راستہ ہے. اور نبی نے کہا کہ جب آدمی وہ کام کرے گا جس کی آج سپریم کورٹ اجازت دے رہی ہے تو پیارے آقا کے فرامین میں ملتا ہے ڈائریکٹ کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ کام کر رہا ہے یا کرے گا اس وقت اللہ اس سے ایمان کو چھین لے گا. اور اللہ نہ کرے اسی وقت موت آ گئی تو بے ایمانی کی موت ہے. تو ہم کو روکنا تو پڑے گا، حالات کو بدلنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی. فحاشی عریانیہ یہ عام ہوتی جا رہی ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں، بلکہ میں اشارہ یہ بھی کروں گا اگر ہمارے یہاں ذمہ دار اور ہوتے تو ان کے سامنے بھی کہتے کہ ہم کو بالکل بے فکر ہو کر اپنے اسکولوں اپنے کالجوں کو بھی چھوڑ دینا نہیں پڑے گا. اور بھائی بے فکر ہو کر ہم کو چھوڑ دینا نہیں پڑے گا. تعلیم کے نام پر تعلیم کی اجازت بالکل اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، نبی نے دیا، شریعت نے دیا، بالکل دیا. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے اقرا کا حکم آیا، پڑھنے کا حکم آیا، لیکن وہاں پر بسم ربک کا کہ وہ تعلیم جو رب سے جوڑے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کالج آتے وقت تو گھر سے برقع پہن کر نکل رہی ہے اور اس کے بعد میں پھر برقع جو ہے اس کے بیگ میں چلا جا رہا ہے. میں اشارے کروں، دھیان دینا پڑے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. قوم کا ہر فرد ذمہ دار ہے، قوم کا ہر شخص ذمہ دار ہے. ہمیں فکر کرنا پڑے گی، ہر اعتبار سے ماحول کو سنبھالنا پڑے گا.
4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ 4 سال کی بچی کا ریپ ہوا اور لاش کہاں ملی؟ معلوم کو مسجد کے چھت پہ. میں نے پرسوں ڈالا ہوا. یہ جو صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ حالات بڑے سنگین ہیں. اتنے بدتر حالات اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. ہم کو ماحول کو, اور جیسے کریم صاحب نے اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر حالات ایسے بن رہے تو ہم کو تو اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اسلام کی سچائیوں کو پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. کل میرے پاس ایک ویڈیو آئی, ایک ہندو بابا کی بہت اچھی ویڈیو, جو وہ سارے ویڈیو ماحول چل رہا ہے یہ اپنے کھیلنے کودنے ناچنے کا, تو وہ اس پر کہہ رہا ہے, بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے گناہوں کو عام کیا جا رہا ہے. تو میں نے میرے ہندو دوست کو بھیجا اور اس سے کہا کہ بھائی ذرا یہ ویڈیو دیکھ لے اور مجھے گرین سگنل دکھا دے, اس کو ڈالو کہ نہیں ڈالو. نہیں سمجھا؟ یعنی اس بات کو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سمجھ رہے ہیں. ابھی ہم کو اسلام پہنچانے کا, اسلام کی تعلیمات پہنچانے کا اچھا موقع ہے اور ہمیں اپنے جوانوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آخری بات کہتے ہوئے کہوں گا کہ جس طرح سے موبائل کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ویب سائٹس کے ذریعے سے جس طریقے سے ماحول بن رہا ہے, تو میں اکثر کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ آج جوانوں کا ہمارا ایک بڑا طبقہ رات کے 1-2 بجے تک کے اس موبائل پر لگا ہے اور اس کو باقاعدہ فری ڈاٹا دے دیا گیا. آٹا نہیں دیا گیا, فری ڈاٹا دے دیا گیا. 1 GB 1.5 GB دیکھ, رات کے 2-3 بجے تک یہ کام کر. یہ ہم کو کرنا پڑے گا. اور صرف یہ نہیں, ایک علاقے میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی بھی ہم کو فکر کرنا پڑے گی کہ کن کن چور دروازوں سے یہ گھناؤنی حرکتیں ہمارے سماج میں داخل ہو رہی ہے. ہر طرح سے ہم کو فکر کرنی پڑے گی. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے پروگرام سجایا, یہ صرف بلکہ میں کسی عالم دین نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک کی تباہی ہے.